قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود و نصارہ دونوں کی طرف، کیونکہ دونوں ہی کتاب والے تھے، صاحب تورات اور انجیل. تعالو، آؤ. تعالو کا روٹ کیا ہے؟ عین لام واو، علو. علو کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو، یعنی بلند ترین مقام کی طرف بلانا. تعالو، آؤ ایک زیادہ بڑی اہم بات کی طرف. الی کلمتن، طرف ایک کلمے کے. کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں جو بامانی ہوتا ہے، لیکن یہاں کلمے سے مراد ورڈ نہیں ہے بلکہ سینٹنس یا حکایت یا بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ صرف ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. تو یہاں الی کلمتن ایک جملے یعنی ایک بات. اور عربوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جس قصے کی کچھ تفصیل ہو اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں، جسے ہم بات کہتے ہیں نا. تو بات کیا ہے؟ یعنی ایک قصہ ہے یا ایک واقعہ ہے. تو تعالوا الی کلمتن، آؤ ایک بات کی طرف، ایک حقیقت کی طرف. اور وہ بات کیسی ہے؟ جو سواء برابر ہے. سوا کہتے ہیں دونوں طرف سے برابر چیز کو، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر کی چیز ہے، کامن چیز ہے، مساوی ہے. اسی لیے سواء الرأس کہتے ہیں، یہ سر میں جو مانگ نکالتے ہیں نا ہم درمیان سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدھا ادھر اور آدھا ادھر، بالکل برابر میں سے درمیان میں سے تھی سواء الرأس ہے. اسی طرح سواء السبیل، رستے کا درمیانہ حصہ، یعنی درست رستہ. اور سوا جو ہے مصدر ہے، ٹھیک ہے، مصدر. اور مصدر جو ہوتا ہے اس کی نہ تثنیہ ہوتی ہے نہ جمع ہوتی ہے، نہ مؤنث ہوتا نہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. سواء برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ہم کون؟ مسلمان. اور تم کون؟ یہود و نصارہ. یعنی وہ بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن میں اور تورات و انجیل میں ایک جیسی ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ کہنا، نعبد، ہم عبادت کریں. عبادت کا روٹ کیا ہے؟ عین بے دال. معنی کیا ہے؟ کمال الذل مع کمال الحب، کسی کے سامنے عجز و انکساری اور تذلل کا اظہار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ. یہ ہے اس کی اصل. یاد رکھیے عبادت کیا ہے؟ بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا. اصل میں ہمیں عبادت کا معنی ہی نہیں آتا نا، اس لیے ہم عبادت کو بس ریچول سمجھتے ہیں اور اس کی روح نہیں جانتے. عبادت ہم سب کر رہے ہیں لیکن بے معنی طور پر، بے سوچے سمجھے. تو خدا کے لیے سوچ سمجھ کے کریں، شعور کے ساتھ. کیا ہے عبادت؟ بندگی اور عاجزی کا اظہار عبادت ہوتا ہے کہ یا رب میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں. اور کس لیے جھکی ہوئی ہوں؟ کیونکہ تجھ سے بہت محبت کرتی. تو اللہ نعبد، کہ نہ ہم عبادت کریں، پوجا کریں. اس کو پھر پوجا کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، پرستش کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. تو ہم نہ پوجا کریں نہ ہم پرستش کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی. صرف اللہ کی بندگی کریں، اسی کے آگے جھکیں، رکوع بھی اس کے آگے، سجدہ بھی اس کے آگے، اور اندر سے عاجزی بھی اس کے آگے. ولا نشرک، اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں، بھی ساتھ اس کے. کس کے؟ اللہ کے. شیئن، کوئی بھی چیز. شیئن کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ، نکرہ جس کو بولتے، کوئی بھی چیز، کچھ بھی. نہ کوئی انسان، نہ بت، نہ کوئی جن، نہ فرشتہ، نہ پتھر، نہ پہاڑ، نہ لکڑی. کوئی بھی چیز، خواہ وہ کسی بھی میٹر اور مٹیریل سے بنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ کے سوا، کسی کو بھی نہ پوجیں. جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ غیر اللہ کو نہ دیں. اور اس میں پھر وہ سب آ جاتے ہیں جن کی اہل کتاب پوجا کرتے تھے یا جن کی بندگی کرتے تھے، جس میں مسیح علیہ السلام، روح القدس، مریم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان کے جو بزرگان دین تھے جیسے پوپ اور
اس کے بعد کوئی بھی مذہبی رہنما، کوئی ولی، کوئی شہید، تو کسی کے آگے سجدہ نہیں، کسی سے دعا نہیں. سب کچھ جو عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے دل کی انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. وَلَا يَتَّخِذَ، اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے بعض، بعضاً بعض کو، بعض کو نہ، مراد کون ہے؟ لوگ لوگوں کو، انسان انسانوں کو. یہ لکھ لیجیے اس کے نیچے، کیونکہ بحیثیت انسان تو ہم سب انسان ہیں. تو ہم میں سے بعض یعنی انسان، بعض کو یعنی بعض انسانوں کو نہ بنائیں. کیا نہ بنائیں؟ اربابن، رب کی جمع ہے ارباب. رب کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کچھ؟ پالنے والا، عدم سے وجود میں لانا اور اس کو پروان چڑھانا، پالنا، رزق دینا، یہ سب چیزیں آتی ہیں. اربابن یعنی کسی کو ہم رب نہ بنائیں، اور پھر اس میں صرف رب میں پالنا پوجنا نہیں، بلکہ عبادت کے لائق ہونا اور یعنی پوجا کے لائق ہونا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جو پیدا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے، پھر کیا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. وہی خالق، وہی مالک اور وہی حاکم، یعنی اس کے سوا کسی کا حکم قبول نہ کریں. ارباب کا مطلب یہ، کیونکہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں. اصل میں نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا تھا. کیسے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو کیا بنا رکھا تھا؟ اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا. یعنی ان سے اپنے نفع نقصان وابستہ کر رکھے تھے اور انہی کی باتیں مانتے تھے. یہ مطلب ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں. کون منہ موڑ جائیں؟ جن کو تم بلا رہے ہو اس دعوت کی طرف، اس کلمے کی طرف، اہل کتاب. فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، یعنی اگر وہ نہیں مانتے تو تم کہہ دو کیا؟ اشہدوا، گواہ رہو. کس بات پر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، بندگی بھی، پوجا بھی اسی کی کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور اس کے سوا کسی اور کا حکم عبادت کے درجے میں نہیں مانتے. کافی وضاحت طلب بات ہے یہ، اتنی ختم نہیں ہو رہی کیونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی تفسیر میں پھر ڈیٹیلز بتاؤں گی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.